ٹینشن میں, کنفیوژن میں. کیونکہ ڈیبیٹ اگر کرنے پر آ گئے نا تو پھر سکھوں کی اپنی یہ رائے ہے. سکھ کہتے ہیں بال بڑھاؤ, بغلوں کے بال بھی بڑھاؤ, زیر ناف بال بھی بڑھاؤ. وہ ایک اپنی دلیل دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بھائی جب ہم پیدا ہوئے تھے تو نیچر تو یہی ہے نا کہ بال جب ہوتے ہیں اگ رہے ہیں تو اگنے دو ان کو. میں نے وہ بیان کیا, ایک سکھ نے میرے خلاف ایک کلپ ریکارڈ کروا دیا کہ بھائی اسلام میں جو بالوں کے صفائی کا حکم ہے وہ تو اس لیے کہ وہاں پانی وانی کا انتظام عرب کے صحراؤں میں کم انتظام ہوتا تھا, تو اس لیے, ورنہ وغیرہ وغیرہ. بھی میرا مقصد کسی پہ طنز کرنا نہیں ہے. تو ان کی اپنا ایک کانسیپٹ ہے. ایک ہندو کا انٹرویو آیا تھا, شکر ہے انٹرویو کے دوران سامنے کو کسی نے میز رکھ دی تھی. ان کا یہ تھا کہ ہم چونکہ برہنہ پیدا ہوتے ہیں تو جو انسان کی نیچر ہے وہ برہنہ رہنا ہی ہے. یہ کپڑے بعد میں آپ نے ایڈ کیے, یہ نیچرل نہیں ہے. تو نیچر سے بغاوت ہے. یہ جیسے پیدا ہوئے, جو انہوں نے کہا اگر اللہ کو لباس پسند ہے, خدا کو, بھگوان کو, تو کپڑے پہنا کے پیدا کیوں نہیں کیا اس نے؟ تو لیکن اللہ کا بڑا فضل ہو گیا کہ میز سامنے رکھی ہوئی تھی, ورنہ ہمیں بالکل فطرت کا اصل حالت میں مشاہدہ کرنا پڑتا. اور ظاہر ہے پھر نہیں کرتے مشاہدہ, پھر یہ بات بھی آپ تک کیسے پہنچتی میں. تو عقل استعمال کرو گے بھائی, ہر آدمی کے پاس کچھ نہ کچھ دلیل ہے. تبھی ہمارا جو لبرل طبقہ ہے نا, لبرل طبقہ, اس کو آپ دیکھو, یہ سارے افلاطون ہوتے ہیں اس میں. کسی پڑھے لکھے آدمی کے پاس بیٹھو نا جو مذہب کو فالو نہیں کرتا, اس کی تقریر سنو, آپ کو لگے گا اس سے بڑا سائنسدان دنیا میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا. دوسرے کے پاس بیٹھو گے, لگے گا اس سے بڑا سائنٹسٹ دنیا میں کوئی فلاسفر پیدا ہی نہیں ہوا. تیسرے کے پاس بیٹھو گے, لگے گا اس سے بڑا فلاسفر دنیا میں پیدا ہوا ہی نہیں ہے. لیکن ایک چیز پر سب متفق ہوتے ہیں جو مذہب کو نہیں مانتے, کہ بھئی شراب پینا کوئی برائی نہیں ہے, زنا کرنا کوئی برائی نہیں ہے, والدین کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دینا کوئی برائی نہیں ہے. تو ان چیزوں پہ یہ چیزیں سب میں کیا ہیں, کامن ہے. ان کے ہاں اچھے کا مطلب مسکرا کے بات. ایئر ہوسٹس ان کے ہاں بہت اچھی ہوتی ہے. ایئر ہوسٹس کیا ہوتی ہے؟ اور W11 کا کنڈکٹر بہت گندا ہوتا ہے, وہ تمیز سے بات نہیں کرتا. وہ 4K میں سفر کیا, 4K اور 4J, پہلے تو بہت ہوتا تھا سفر نا. 4J میں آپ سفر کرو, اچھائی اور برائی کا اگر کرائیٹیریا ہے نا, تو 4J اور 4K کا ڈرائیور اور کنڈکٹر, آپ کا دل کرے گا دونوں پہ فتوا لگاؤ کہ دونوں کہاں جائیں گے, جہنم میں جائیں گے. ایسے ایسے چلا رہا ہوتا ہے, یوں کر کھڑا کر دے گا کہیں بس کو, تو پولیس آئے گی اس کو چلانے کے لیے, چلے گا ہی نہیں. چلائے گا تو ایسے چلائے گا کہ آدمی کہے گا کھڑکی سے نہ گر جائیں ہم. لیکن یہی حال آپ جب ایئر ہوسٹس کا دیکھتے ہیں, ایئر ہوسٹس میں ایسے نہیں ہوتا بھائی. ایئر ہوسٹس کنڈکٹر W11 کا وہ پہلے ایک دفعہ تمیز سے کہے گا آگے چلے جاؤ. بھائی آگے جگہ نہیں ہے, کدھر گھسیڑ رہا ہے یار تو ہم کا, جگہ ہوتی ہے نہیں. وہ کہے گا جائے, اور کتنی مرضی بس بھری ہوئی ہو, ایک دروازے سے چڑھے گا, حالانکہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے. سب سے کرایہ لیتے ہوئے جیب بھی نہیں کٹے گی. جیب کترے کو پتا ہے کہ بھائی اس کی جیب نہیں کاٹنی ہے میں نے, اور اگلے دروازے سے اتر جائے. دل دھرنے کی جگہ نہیں ہے, اور آپ کو آگے گھسیڑتا رہے گا. تو کہیں اخلاق نظر نہیں آتے. اخلاق ایئر ہوسٹس کے پاس ہیں. 20 دفعہ بھی آپ بٹن دبائیں, بیل بجائیں, ایک دفعہ بھی اس کی پیشانی پہ لکیر نہیں آئے گی, مسکرا کے بات کرے گی. تو دیکھنے میں کیا ہے بھائی, بہت اچھی. لیکن میں یہ تو بھی وہ مثالیں دے رہا ہوں نا کہ اچھائی برائی. ابھی تو میں پھر اب بتاؤں گا نا کہ اسلام کو اگر فالو کرنا ہے تو بھائی اسلام کی نظر میں اچھے اور برے کا معیار وہ نہیں ہے جو ہماری سوسائٹی میں ہے, وہ نہیں ہے. اسلام کہیں اور سے ابتدا کرتا ہے اچھے اور برے ہونے کی. تو آپ میرے بھائی یا تو اسلام کو فالو کرو یا اسلام کے علاوہ کو. ہم نظریاتی طور پر اسلام کو فالو نہیں کر رہے, ہم اسلام کو صرف اتنا فالو کر رہے ہیں جتنا کلچر ہمیں اجازت دیتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ صرف اتنا فالو کیا جا رہا ہے جتنا کلچر میں فالو کرنے کی ہمیں کلچر کیا کرتا ہے, پرمیشن دیتا ہے. جہاں کلچر اور اسلام ایک دوسرے کے اگینسٹ آ کے کھڑے ہو جائیں تو پھر ہم کلچر پہلے اسلام بعد میں. تو ہماری جو بھائی جو محنت ہو رہی ہے وہ یہ سمجھانے کے لیے ہو رہی ہے
کہ اسلام کو کلچر پہ فوقیت دو. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اسلام آپ کے لیے بہت بڑی نعمت ہے, کنفیوژن ختم کر رہا ہے آپ کی. جب ہم مسلمان, دیکھو الحمدللہ اللہ کا فضل ہے, کوئی تعریف کی بات نہیں ہے, آپ بھی آنکھوں سے بھی پتہ چل جاتا ہے. میں شراب الحمدللہ نہیں پیتا. کیوں نہیں پیتا بھائی؟ کبھی آپ نے اس کی گہرائی میں غور کیا؟ آپ بھی نہیں پیتے, آپ بھی نہیں پیتے, کبھی غور کیا کیوں نہیں پی رہے؟ اس لیے کہ ہمارے باپ دادا نے یہ بحث ہی نہیں کی کہ پینی چاہیے کہ نہیں پینی چاہیے. بھائی ہم مسلم ہیں, اس قرآن میں کیا ہے؟ حرام ہے, ختم. غیر مسلموں کا یہ بحث ہوتی ہے یار اگر پینے میں زیادہ پیو تو نشہ آتا ہے تو اس سے ٹکر کا خطرہ ہوتا ہے تو تھوڑی پی لو. یہ ان کے آئے نا بھائی, اتنی پیو تبھی. ان کے ہاں یہ ہوتا ہے کہ بھائی پائلٹ کا بھی پہلے ٹیسٹ ہوتا ہے کہ زیادہ تو نہیں پی لی. پتا چلا کہ جہاز لے جانا تھا آپ نے, سوئٹزرلینڈ لے کے جانا تھا, اور آپ کوئٹہ میں اتار دیا آپ نے, کراچی میں اتار دیا آپ نے, لاہور میں اتار دیا آپ نے. اب کیا کریں, بہت سے چٹکلے بہت پرانے ہو گئے لیکن بار بار سنانے کا دل کرتا ہے. وہ ایک ٹریول ایجنٹ نے, پاکستان میں پیسے کھاتے ہیں نا ٹریول ایجنٹ, پہلے لانچ کے ذریعے جایا کرتے تھے, تو ایک آدمی نے ٹریول ایجنٹ کو پیسے دیے, بھائی مجھے تو قطر میں اتار دے, یا مجھے جو ہے نا عمان میں اتار دے, عمان میں. تو وہ گھما کے نا سمندر میں گوادر پہ اتار دیا اس کو. اب سمندر میں جا کے نہیں پتا چلتا کہاں رہے, ریگستان پہ اتارا, بولا اب تو خود ہی عمان نکل جا. اب وہ ریگستان میں عمان تلاش کر رہا ہے, یار ہے کدھر. ایک بندہ ملا کہ یار عمان کدھر, اس نے کہا پتہ نہیں, میں تو خود قطر میں گھوم رہا ہوں. اس نے کہا میں کہاں گھوم رہا ہوں. تو ہو سکتا ہے ٹریول ایجنٹ نے زیادہ پی لی ہو, کیا خیال. تو غیر مسلموں کے ہاں جو ہے نا کہ شراب بھائی ایکچولی اتنے تو ٹینشن ختم کرنے کے لیے ٹھیک ہے اور اتنی لیگل ہے. ان کے ہاں حلال و حرام کا معیار کیا ہے کہ لیگل ہے. انلیگل نہ کی کرو, لیگل میں کوئی حرج نہیں ہے. جب گورنمنٹ نے آپ کو پرمیشن دی ہے تو لیگل ہے. ہم یہ کہتے ہیں بھائی, قرآن نے, حدیث میں آتا ہے, قرآن میں آتا ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس, یہ پلید ہیں, یہ چیزیں ناپاک ہیں. ایک قطرہ بھی آپ کے لیے حلال نہیں ہے. پی کے آپ کو کچھ ہوتا ہو یا نہیں ہوتا ہو, ناپاک کپڑوں پہ لگے گی, نماز نہیں ہوگی. ایک فیصلہ سنا دیا کہ اس بحث میں نہیں پڑھو کہ اس کے پی کے ٹینشن ختم ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. خدائی قانون ہے, خدائی قانون کے آگے آپ کو چونو چرا کی اجازت نہیں ہے. اور اللہ نے اتنی جگہ آدم علیہ السلام اور شیطان کا واقعہ سنا دیا نا, یہ کانسیپٹ کلیئر کرنے کے لیے کہ خدائی حکم کے آگے آپ کو پوچھنے کی اجازت نہیں ہے کہ کیوں. اللہ نے شیطان کو حکم دیا تھا نا سجدہ کرو, فرشتوں کو بھی حکم دیا, فرشتوں نے کر لیا. شیطان نے کیوں پوچھا تھا کہ نہیں پوچھا تھا؟ بھائی شیطان کو بھی اللہ نے کہا سجدہ کرو آدم کو, فرشتوں کو بھی کہا. فرشتے تو زیادہ افضل تھے اس لحاظ سے کہ نور سے بنے ہوئے, شیطان تو پھر تھوڑا آگ سے بنا ہے. تو فرشتوں نے کہا کہ ہم سجدہ نہیں کریں گے, فرشتوں نے سجدہ کر لیا. فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون, سب کے سب نے. شیطان نے نہیں کیا. شیطان نے کہا کہ جو جیسے آج کل جو ہمارا لبرل طبقہ ہے نا, جب شریعت کا کوئی حکم آتا ہے تو پھر وہ ایکچولی کر کے کہ ایکچولی داڑھی تو اس دور میں تھی, ایکچولی وہ تو یوں تھا, ایکچولی وہ جو تھا نا وہ جو موسیقی ناجائز ہے اسلام میں, ایکچولی وہ تو یوں تھی, اور پردہ تو ایکچولی اس وجہ جیسے غامدی صاحب اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیں, وہ ایکچولی کر کے پورا اسلام کا بیڑا 2-4 احکام رہ گئے ہیں آخر میں. جو جناب پروفیسر غامدی صاحب جس طرح کا اسلام مارکیٹ میں لا رہے ہیں نا, ایک آدھی ٹوپی چھوڑی سی رہ جائے گی ٹیشو پیپر, اور 2-4 بس چیزیں رہ جائیں گی, باقی پورا اسلام کیا ہو جائے گا, وہ سارا ایکچولی کر کے. ابھی ان کا لیٹسٹ فتویٰ آیا کہ نیل پالش لگی ہو تو بھی وضو ہو جائے گا. صحیح ہے نا. اور قیاس دیکھو کہاں سے کیا جا رہا ہے کہ موزوں پہ نبی نے مسح کیا ہے تو اس میں بھی مسح کر لیں آپ. قیاس کی شرائط ہوتی ہیں. قیاس میں یہ نہیں ہوتا کہ کہیں کی چیز اٹھا کے آپ کہیں لگا دیں, ایسا نہیں ہوتا. یہ اصول فقہ جو مدارس میں پڑھایا جاتا ہے نا, اس میں قیاس کی شرطیں بتائی جاتی ہیں کہ قیاس کیسے کیا جاتا ہے, کن صورتوں میں جائز ہے, کن صورتوں میں ناجائز ہے. دلالت النص کیا ہوتا ہے, قیاس کیا ہوتا ہے, پوری ڈیٹیل ایسے ہی. ورنہ تو آپ کہیں کی بھی چیز اٹھا کے کہیں لگا دو آپ کہ جی وہ موزوں پہ جب مسح کیا ہے نبی نے, تو موزوں پہ تو 3 انگلیوں سے مسح کیا ہے یوں کر کے, پورے موزے بھی گیلے نہیں کیے. تو کل کوئی پروفیسر اٹھے گا کہے گا کہ نیل پالش پہ آپ مسح بھی پورا ضروری نہیں ہے,
ایک ناخن سے بھی یوں کر لیں تو بھی مسا کافی ہے, کیونکہ نبی نے تو 3 انگلیوں سے ساکس پہ مسا, جو چمڑے کے موزے یا اس ٹائپ کے جو بھی موزے ہوتے ہیں ان پہ اس طرح سے مسا, تو کوئی دکھ نہیں ہے. فتویٰ دیا تھا محترم نے کورونا کے دنوں میں کہ آپ ٹیلی ویژن پہ بھی اقتدا کر سکتے ہیں. تو بھائی آپ فتویٰ دینے سے پہلے سوچیں تو صحیح, ٹیلی ویژن پہ کیسے اقتدا ہوگی؟ جماعت تو تمام فقہا کا یہ فتویٰ ہے, اجماع ہے کہ صفوں میں اتصال ضروری ہے. جماعت اس کو تھوڑی کہتے ہیں کہ آدھے آدمی امریکہ میں آدھے یہاں. اب اس کا فتویٰ دیتے ہوئے انہوں نے سوچا نہیں, ایک بندے نے صحیح کلاس لی کہ انہوں نے کہا اچھا اس کا مطلب امام کھڑا ہوا ہے اسلام آباد میں اور آپ اقتدا کر رہے ہیں کراچی میں, تو کراچی بیت اللہ کے قریب ہے, اسلام آباد کیا ہے دور ہے. تو آن لائن میں تو یہ بھی صورت پیش آئے گی کہ مقتدی 1000 کلومیٹر آگے ہیں, 1500 کلومیٹر, اور امام 1500 کلومیٹر پیچھے ہے. تو یہ جو جدید فتوے مارکیٹ میں آ رہے ہیں نا, اول نظر میں یہ بڑے اٹریکٹیو لگتے ہیں, لیکن یہ کھوکھلے ہوتے ہیں, ان کے پیچھے مضبوط بات نہیں ہوتی. تو یہ جو چلا آ رہا ہے نا سلسلہ پراپر, جب تک مفتی نہ بن جائے کوئی اس سے پہلے اس کو فتویٰ دینے کی اجازت نہیں ہے. ہر فیلڈ میں ماہرین ہوا کرتے ہیں, اور یہ جو صحابہ کرام کے دور میں شروع میں تو یعنی وہاں بھی ایسا نہیں تھا کہ ہر ایک کو فتویٰ دینے کی اجازت ہو. چند مخصوص صحابہ تھے, پھر ان صحابہ میں ان کے تابعین میں مخصوص لوگ تھے, تو مخصوص طبقہ ہی. لوگ کہتے ہیں نا دین پر کوئی اجارہ داری نہیں ہے, یہ مولوی ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں. اجارہ تو ایسے تو میڈیکل سائنس پہ بھی کسی کی اجارہ داری نہیں ہے, لیکن اجارہ داری نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو چاہے ڈاکٹر بن جائے. آپ یہ کہیں کہ میڈیکل سائنس پہ کسی کی اجارہ داری نہیں ہے لہذا جو چاہے صحت کے ٹوٹکے بیان کرنا شروع کر دے, یہ غلط ہے. اجارہ داری نہیں ہے, جو چاہے ڈاکٹر بن جائے تو بنے ڈاکٹر بھائی جو. تو اسی طرح دین پر, علم دین پر کسی کی اجارہ داری نہیں ہے. اس کا صحیح مطلب یہ ہے کہ جو چاہے مفتی بن جائے, لیکن بنے تو صحیح. بنے بغیر فتویٰ دے گا وہ فتویٰ قابل قبول نہیں ہوگا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ خیر ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. کیا لے کے چل رہا تھا یار میں, وہ تو چل رہا تھا یا ایک خاص واقعہ بیان کر رہا تھا. ہاں وہ پینے کی مثال دے رہا تھا. دیکھو اسلام نے کیا کہہ دیا کہ شراب کیا ہے, اس کے کتنے فائدے ہوئے. اگر ایک قطرہ ہم اپنی عقل سے فیصلہ کرتے تو ایک ایک قطرہ پی کے پھر 2 پہ آتے, 2 پہ 4 پہ آتے, 4 پہ پوری بوتلیں چڑھاتے, کتنے بندوں کو ایکسیڈنٹ میں مار دیتے. ایک شرابی نے شراب پی ہوئی تھی, فائر بریگیڈیئر میں تھا وہ, فائر بریگیڈ میں تھا وہ, تو آگ لگی کہیں, اس نے پی بھائی. اس نے بولا بیٹا اب تو جب تک انرجی نہیں آئے گی نا پبلک کو بچا نہیں سکوں گا میں. اس دن کئی بوتلیں چڑھائیں کہ ایسی کی تیسی, آج تو سب کو, اور گیا 20-25 آدمیوں کو نکال کے باہر لے آیا. اور فخر سے کہہ رہا ہے بتاؤ ایسی قربانی کسی نے دی؟ لوگوں نے کہا کم بخت, تو جو فائر بریگیڈ کا عملہ تھا وہ سارا نکال کے لے آیا باہر. سمجھ رہے سارا فائر بریگیڈ کا عملے کو کیا کیا تم نے؟ تو یہ کس کا نقصان ہے؟ یہ ایک ایک قطرہ پینے کا نقصان ہے. تو شیطان کا وعظ سنا رہا تھا کہ دیکھو اللہ میاں نے شیطان سے کہا کہ سجدہ کرو, تو جیسے ہمارا لیبرل طبقہ ایک دم فوراً ایکچولی پردہ تو اصل میں دل کا ہوتا ہے, آنکھوں کا پردہ نہیں ایکچولی ہے, کیونکہ یہ سو ٹھرکی تھوڑی ہیں. یورپ میں تو اتنی عورتیں آزاد گھوم رہی ہیں, کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے. واقعی نہیں دیکھتا. وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ اتنے حرام کے ذرائع ہیں کہ ان کو دیکھنے کی ضرورت کیا ہے. تو یہ کوئی خوبی تھوڑی ہے ان لوگوں کی, کوئی دیکھتا نہیں, ان کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. جس سوسائٹی میں زنا پر پابندی ہوگی وہاں لوگوں میں شہوانی جذبات بھڑکیں گے. ان کو بھڑکنے کے لیے عورت کو پردہ کرنے کا حکم دیا جائے گا اور نکاح کے راستے کو آسان بنایا جائے گا. آپ اپنی سوسائٹی کو اس سوسائٹی پر کیسے قیاس کر رہے ہو؟ آپ یہاں بھی زنا کو عام کر دو تو پھر پردہ بھی کیا ہو جائے گا؟ پھر اس تکلف کی ضرورت ہی نہیں رہے گی.